اس ویڈیو میں مضمون نوائز ان دی انوائرمنٹ کو پڑھا جائے گا۔ نوائز ان دی انوائرمنٹ یعنی ماحول کا شور، یعنی ہمارے ارد گرد کے ماحول میں جو شور شرابہ وغیرہ پایا جاتا ہے اس سے متعلق یہ مضمون ہے۔ تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے۔ نوائز پولوشن از ڈیفائنڈ ایز اینی فارم آف نوائز دیٹ disrupts the normal functioning of life، یعنی شور کی آلودگی یا شور سے پیدا ہونے والی جو آلودگی ہے اس کی تعریف اس طرح سے ہے کہ یہ شور کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے زندگی کا جو روزمرہ کا معمول ہے اس میں کوئی خلل پیدا ہو، اس میں دقت یا دشواری آئے، یعنی لوگ اس کی وجہ سے تنگ ہونے لگے اور اپنے کاموں کو ٹھیک طرح سے نہ کر پائیں۔ if left unchecked، اگر اسے روکا نہ جائے، it can have serious effects on the mind and body of humans، تو پھر کیا ہوگا کہ انسان جو ہیں ان کے ذہن اور جسموں پر اس کے شدید اثرات ہو سکتے ہیں۔ noise pollution is one of the biggest source of discomfort، یعنی شور کی آلودگی بے چینی کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور اس کے علاوہ سٹریس یعنی اعصابی تناؤ کی، اینڈ نیوسنس ان پاکستان۔ نیوسنس کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو وبال جان بن جائے، یعنی بہت ہی زیادہ کوفت کا سبب ہو۔ تو یہ جو ہے یہ تمام چیزیں یہ کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ ماحول کے اندر پائے جانے والے شور کی وجہ سے۔ ان اربن ایریاز اینڈ بگ سٹیز، یعنی شہری علاقوں میں اور بڑے شہروں میں نوائز پولوشن ہیز ریچ ٹو اے ڈینجرس لیول، شور کی آلودگی ایک خطرناک سطح تک پہنچ چکی ہے۔ فار انسٹنس، مثال کے طور پر، سروے بائی دا پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کلیمز، یعنی پنجاب کے ماحولیاتی تحفظ کی ایک جو ایجنسی ہے یا ادارہ ہے اس کا یہ دعویٰ ہے that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels whereas a maximum of 75 decibels is acceptable۔ تو اس ایجنسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ لاہور میں شور کی جو سطح ہے وہ 91 ڈیسیبل تک پہنچ چکی ہے۔ ڈیسیبل دراصل ایک علامت ہے آواز کی تیزی کو ماپنے کے لیے، جبکہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جبکہ اس کی جو اصل سطح ہے یا اس کی جو قابل قبول سطح ہونی چاہیے وہ 75 ڈیسیبل ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ 75 ڈیسیبل تک کی ہے۔ This means that the mental and physical health of so many people is already at risk۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کو خطرہ لاحق ہے۔ The major causes of noise pollution in Pakistan are traffic on roads, construction sites۔ اب یہاں ایک ایک کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سب سے بڑی وجوہات ہیں پاکستان میں شور کی آلودگی کی، وہ یہ ہیں جیسے کہ روڈوں پر جو ٹریفک کا شور ہوتا ہے، اس کے علاوہ کنسٹرکشن سائٹس یعنی جہاں پر کوئی عمارتیں وغیرہ تعمیر ہو رہی ہوتی ہیں ان جگہوں پر سے جو یعنی ان جگہوں پر جو شور سننے کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کیئرلیس یوز آف الیکٹرانک اپلائنسز، اور بجلی کے جو آلات ہیں ان کا جب لاپرواہی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اینڈ لاؤڈ اسپیچ پیٹرنز، اور اونچی آواز میں گفتگو کرنے کی جو روایت نظر آتی ہے، یا عام طور سے یہ دیکھا جانے لگا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بہت اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوائز کمنگ فرام ڈفرینٹ موڈز آف ٹرانسپورٹ، یعنی آمد و رفت کے جو مختلف ذرائع ہیں ان کی وجہ سے جو پیدا ہونے والا شور ہے، دیٹ از یعنی جیسے کہ وہیکلز یعنی کہ سواریاں، اس کے علاوہ ایئر پلینز یعنی جہاز یا ہوائی جہاز، ٹرینز یعنی ریل گاڑیاں، شپس یعنی بحری جہاز، proves to be highly stressful for human communities۔ انسانی برادری کے لیے یہ خاصا اعصاب شکن ثابت ہو رہا ہے۔ with a population growth and development in urban areas، بڑھتی ہوئی آبادی اور شہری علاقوں کی ترقی کے ساتھ the vehicular traffic has also multiplied۔
سواریوں کی جو آمد و رفت ہے وہ کئی گنا بڑھ چکی ہے، یعنی دگنی تگنی ہو چکی ہے. دس ہیز گیون رائز ٹو نوائز پولوشن، اور اس کی وجہ سے شور کی آلودگی پیدا ہو رہی ہے، لارجلی ان دا فارم آف انوارنٹیڈ ہانکنگ بائی ڈرائیورز، جو کہ زیادہ تر گاڑی بانوں کے غیر ضروری ہارن بجانے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے. Also, the mushroom growth of residential colonies near airports and railway stations has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution. اس کے علاوہ ہوائی اڈوں اور ریلوے اسٹیشنوں کے قریب گنجان آباد رہائشی کالونیوں کی بڑھتی ہوئی تعمیر نے وہاں کے رہائشیوں کو مستقل اور ناگزیر طور پر، یعنی جس سے بچا نہ جا سکے، تو ایک ایسے شور کی آلودگی کے گھر کے سامنے پیش کر دیا ہے. یعنی وہاں کے جو رہائشی ہیں یا رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک ایسے شور کے گڑھ کا سامنا کر رہے ہیں جسے وہ اب کبھی بھی بچ نہیں سکتے. Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. شور کی آلودگی کا ایک اور سبب جو کہ شہری علاقوں میں پایا جاتا ہے وہ اس کام کی وجہ سے ہے جو کہ زیر تعمیر علاقوں میں ہو رہا ہوتا ہے، یعنی جہاں عمارتیں بن رہی ہوتی ہیں وہاں خاصا شور پایا جاتا ہے. کنسٹرکشن ورک ان اربن ایریاز از یوزلی سلو اینڈ ٹائم کنزیومنگ. شہری علاقوں میں جو تعمیراتی عمل ہوتا ہے وہ خاصا سست روی کا شکار ہوتا ہے اور وہ اس کو خاصا وقت درکار ہوتا ہے. The use of transport and equipment at construction sites، یعنی ان چیزوں کا جب استعمال ہو رہا ہوتا ہے جن کی مدد سے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جایا جاتا ہے، اور دوسری بہت سی اشیاء جو اس کام میں شامل ہوتی ہیں جب کسی بھی جگہ کوئی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، کوئی گھر یا مکان یا کوئی بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے، تو اٹس گرلنگ اینڈ piercing sound is a big source of noise pollution. تو وہاں یا اس جگہ کی جو بہت ہی تکلیف دہ اور چبھنے والی آواز ہوتی ہے وہ ماحولیاتی شور سے پیدا ہونے والا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. It not only disturbs the general public but also affects the construction workers by causing mental fatigue. یعنی نہ صرف یہ جو عام عوام ہے اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے، بلکہ یہ وہاں کے کام کرنے والے لوگوں یا مزدوروں وغیرہ کے لیے بھی ذہنی تھکاوٹ کا سبب بنتا ہے. یوز آف ٹیکنالوجی از another cause of noise pollution. یعنی ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے، تکنیکی چیزوں کا جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی ذریعہ بنتا ہے شور کی آلودگی کا. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ان مانیٹرڈ یوز آف موبائل فونز، یعنی موبائل فون کا جو بلا روک ٹوک کے یعنی استعمال ہوتا ہے، ایک طرح سے جب لاپرواہی سے اسے استعمال کیا جاتا ہے. الیکٹریسٹی جنریٹرز، اسی طرح سے بجلی سے چلنے والے جو جنریٹر ہوتے ہیں. میوزک سسٹمز، یعنی ساز بجانے کے جو مختلف آلے وغیرہ ہوتے ہیں، ٹیپ، ریڈیو وغیرہ، اور اس کے علاوہ اینڈ ٹی وی، جیسے کہ ٹی وی ہے. all become irritants from time to time. یہ تمام مل کر وقتاً فوقتاً کوفت کا سبب بنتے رہتے ہیں. People usually do not switch off their mobiles or put them on silent modes when they enter offices, hospitals, schools and colleges. لوگ عام طور سے اپنے جو موبائل ہوتے ہیں انہیں بند نہیں کرتے یا خاموشی کے موڈ پر موبائل کو رکھنے کا جو ان کے پاس ایک اختیار موجود ہوتا ہے اسے وہ استعمال نہیں کرتے جب وہ کسی دفتروں میں یا ہسپتالوں میں، اسکولوں میں یا کالجوں میں داخل ہوتے ہیں. دے آلسو یوز الیکٹریسٹی جنریٹرز ایکسیسولی. وہ بجلی سے چلنے والے جو جنریٹر ہیں ان کا بھی بہت ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں یا بیجا استعمال کرتے ہیں ان ریزیڈینشیل ایریاز اینڈ پٹ ادر ریزیڈنٹس ill at ease. اور ایسا وہ رہائشی علاقوں میں زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے جس کی وجہ سے وہاں کے رہائشی ہمیشہ تکلیف کا شکار رہتے ہیں.
یا کبھی سکون نہیں محسوس کر سکتے. مور اوور علاوہ ازیں لسننگ ٹو لاؤڈ میوزک اور ٹی وی آن اے لاؤڈ والیوم از another سورس آف نوائز پولوشن. یعنی اونچی طرز کا جو ساز ہوتا ہے یا موسیقی اس کو اور یا پھر ٹی وی کی جو آواز ہے اسے اونچا رکھ کر سننا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے شور کی آلودگی کا. فار دس پیپل نیڈ ٹو ڈیولپ سم سیوک رسپانسبلٹی. اس کے لیے لوگوں کو ایک شہری ہونے کے ناطے احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی یا محسوس کرنے کی ضرورت ہے، سو دیٹ ادرز may not be in trouble because of their careless actions. تاکہ ان کی جو لاپرواہی سے کیے گئے جو کام ہیں ان کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں انہیں مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. Noise pollution causes not only environmental damage but it also has a negative impact on human health. شور کی آلودگی نہ صرف ماحول کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتی ہے بلکہ انسانی صحت پر بھی اس کا منفی اثر پڑتا ہے. It can cause aggression, hypertension, high stress levels, hearing loss, restlessness, depression and insomnia. یعنی اس کی وجہ سے یہ مختلف قسم کی جو ذہنی یا جسمانی پیچیدگیاں ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اگریشن یعنی غصہ، ہائپر ٹینشن یعنی فشار خون یا خون کے دباؤ کا بڑھ جانا، ہائی اسٹریس لیولز یعنی شدید اعصابی تناؤ، ہیئرنگ لاس یعنی قوت سماعت کی خرابی، ریسٹلیسنس بے چینی، ڈپریشن مایوسی، اور انسومنیا یعنی بے خوابی یا پھر نیند نہ آنا. اور شدید ذہنی دباؤ کو ڈپریشن کہا جاتا ہے. انسومنیا کین فردر لیڈ ٹو انگزائٹی، اور انسومنیا جو ہے یعنی بے خوابی یا رات کو نیند نہ آنے کا جو عمل ہے یہ پھر جب بڑھ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے تو یہ مزید بے چینی پیدا کرتا ہے ایک شخص کے اندر، بیڈ ٹیمپر، اور اس طرح سے ان کا جو موڈ ہے ہر وقت خراب رہتا ہے، یا ان کو جس طرح سے ہے کہ غصہ بہت جلد یا آسانی سے آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ایموشنل سٹریس ہوتا ہے، یعنی جذباتی طور پر بھی وہ دباؤ کا شکار رہتے ہیں. ان ایڈیشن اس کے علاوہ نوائز پولوشن کین سیریسلی افیکٹ دا لرنرز. شور کی آلودگی پڑھنے والوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے یا اس کا ان پہ بہت سخت اثر ہوتا ہے. اٹ گیوز دیم unnecessary mental and physical tension. وہ انہیں بلا وجہ کی ذہنی اور جسمانی کوفت دیتی ہے. تو اب سبق کا جو بقیہ حصہ ہے اسے اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے، اور ساتھ میں اس کے سوال جواب کو بھی آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.